سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ بعافیت جاری و ساری ہے. حدیث نمبر 88 آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت تھی. حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تھی. تو جب ان کی شادی ہو گئی تو ایک عورت نے آ کر ان کو خبر دی کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہے. تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ تم نے دودھ پلایا ہے اور نہ تم نے اس سے پہلے مجھے نکاح سے پہلے اس کی خبر دی ہے. بہرحال پھر آپ سوار ہو کے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس چیز سے متعلق آپ سے سوال کیا کہ ایک عورت نے آ کے ایسے کہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس نکاح کو کیسے برقرار رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق اس طرح کہا گیا ہے. پھر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے علیحدہ ہو گئے اور ان خاتون نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا. تو اس پر پچھلے پروگرام میں کلام ہو چکا تھا کہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتایا تھا کہ ویسے تو بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. 2 سال کے بعد ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پلانے کی مدت حولین کاملین قرآن میں ذکر کی ہے. یعنی 2 کامل سال اگر پلانا چاہیں تو 2 کامل سال بچے کو دودھ پلائیں گے. اس کے بعد پھر دودھ پلانا منع ہو جاتا ہے. لیکن رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال رکھی گئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ حملہ و فصالہ 30 شہرن بیان فرمایا ہے کہ اس بچے کا حمل یعنی عورت کا اس کو اپنے شکم میں رکھنا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 ماہ میں ہے اور 30 ماہ کے 2.5 سال بنتے ہیں. تو اب چونکہ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا حمل اور فصال حمل اور دودھ چھڑانا ان دونوں کے لیے مدت ذکر کی گئی تھی. تو ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ جب یہ 2 چیزیں ذکر کی جائیں اور ان کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے یا ایک اقرار کیا جا رہا ہے تو دونوں کے ساتھ مکمل طور پہ اس کا تعلق ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ زید اور عمر کو مارا گیا تو اس کا مطلب ہے زید کو علیحدہ مارا گیا ہے عمر کو بھی مارا گیا ہے. اسی طرح ہم ایک اقرار کرتے ہیں کہ جی زید اور عمر کے مجھ پر 1000 درہم ہیں یا 1000 روپے ہیں. تو جب میں یہ کہوں گا تو زید کے بھی 1000 ہوں گے عمر کے بھی گویا کہ 1000 ہوں گے. تو اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ حمل اس کی مدت اللہ نے فرمایا 30 شہرن 2.5 سال اور فصال دودھ چھڑانا 2.5 سال. یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق دودھ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں. امام اعظم یہ فرماتے ہیں 2 سال آپ کے شاگرد صاحبین فرماتے ہیں حولین کاملین والی آیت سے. تو اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حمل والا معاملہ ہے اس میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث موجود ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے. تو وہاں چونکہ ایک حدیث آ گئی ہے جو اس 2.5 سال والی مدت کو کم کرنے کے سلسلے میں بطور وضاحت ذکر کی جا سکتی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ 2.5 سال جو ہے وہ ویسے تو حمل کی مدت ذکر کی گئی ہے لیکن چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 ماہ ذکر کر دیے ہیں اس لیے وہاں تو وہ باقی مدت ختم کر دیں گے اور 6 ماہ حمل کے کم از کم رکھیں گے. لیکن 2.5 سال جو دودھ چھڑانے کے لیے مدت مقرر کی گئی ہے اس کو کم کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے, اس کا مخصص نہیں ہے, اس کو کم کرنے والی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. لہذا امام اعظم کہتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑانا 2.5 سال میں ہوگا. اب یہاں ٹکراؤ پیدا ہو گیا. ایک آیت کہہ رہی ہے 2 سال, دوسری آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ استدلال کر رہے ہیں کہ 2.5 سال تک. تو پھر فقہا نے ان دونوں اقوال میں دونوں آیات میں اس طرح تطبیق کی ہے, موافقت پیدا کی ہے کہ بچے کو نارمل حالت میں تو 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا, اس سے آگے دودھ پلانا منع ہوگا. لیکن اگر کوئی عورت 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر بچے کو دودھ پلائے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی, کیونکہ ایک قول امام اعظم کا 2.5 سال کا بھی ہے. تو امید ہے کہ اس تفصیل سے تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں گے
لہٰذا اچھا، پھر دوسرا احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے باہمی معاملات میں گواہی کا نصاب 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں مقرر کر دیا ہے، تو یہ ہر جگہ جہاں گواہی دی جائے گی یہ نصاب چلے گا، کیونکہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ لہذا اس معاملے میں بھی احناف کا یہی موقف ہے کہ اگر دودھ پینے کی گواہی قبول کی جائے گی یا کسی کا قول اس سلسلے میں قبول کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ 2 مرد گواہی دیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ اگر یہ گواہ موجود نہیں ہے، ان کا نصاب موجود نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی 1 عورت کی جیسے گواہی یا 1 مرد آ کے گواہی دے دے، ان کی گواہی نامعتبر ہے، کیونکہ قرآن کی نص قطعی حکم فرما رہی ہے۔ اس پوری تفصیل کے بعد اب اس حدیث میں دیکھیں، ہم وضاحت کر ہی چکے ہیں لیکن پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک خاتون آ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اب حدیث میں ایک عورت کا ذکر آ گیا کہ اس نے دودھ پلانے کے بارے میں ذکر کیا ایک عورت نے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی چاہیے، باہم ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث قرآن پاک کی آیت کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم حدیث کی وجہ سے قرآن پاک کے حکم کو ختم کر دیں۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ نصاب تو وہی ہے کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورت گواہی دیں گے تو پھر یہ رداعت ثابت ہوگی۔ رداعت کا مطلب ہے کہ 2.5 سال کی مدت میں دودھ پلانا ثابت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ رداعت ہے، یعنی پھر اس سے جس عورت نے دودھ پلایا ہوتا ہے وہ بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اس کا شوہر اس کا رضاعی والد بن جاتا ہے، اور یہ دودھ پلانا 2.5 سال کی مدت میں رداعت کہلاتا ہے۔ تو یہ رداعت ثابت ہو جائے گی اگر 2 مرد اور یا 1 مرد 2 عورتیں گواہی دیں، لیکن چونکہ یہاں پر ایسا نہیں تھا تو شرعی گواہی موجود نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حدیث کی وجہ سے قرآن پاک کے نصاب کو ختم کر دیں، لیکن اب حدیث کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر قرآن اور حدیث میں باہم ٹکراؤ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم دونوں کے کچھ ایسے مفہوم اخذ کرتے ہیں، کوئی ایسا معنی لیتے ہیں کہ نہ یہ غلط ہو اور نہ یہ غلط ہو۔ لہذا علماء احناف نے بیان فرمایا کہ نصاب اس سلسلے میں گواہی کا نصاب تو یہی ہے کہ 1 مرد یا 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اس کے بغیر رداعت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 عورت کی گواہی کو کافی قرار دیتے ہوئے نکاح ختم کرنے کا حکم دیا، تو یہ صرف احتیاط کی وجہ سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے بعد لوگ انگلیاں اٹھائیں، آپ کو تہمت لگائیں، آپ پہ بدگمانی کریں، آپ کے لیے آپ کے حق میں لوگوں کے لیے غیبت کے دروازے کھل جائیں اور لوگ آپ کو برا بھلا کہیں کہ دیکھو جی بہن سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تہمت سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دے دیا، ورنہ اس لیے حکم نہیں دیا کہ 1 عورت کی گواہی اس حق میں معتبر ہے۔ جب ہم یہ مفہوم لے لیں گے تو قرآن کا مفہوم اپنے مقام پہ درست، قرآن کا حکم اپنے مقام پہ درست، اور یہاں پر اپنے مقام پہ۔ لہٰذا آج کل کے دور میں مثال کے طور پہ وہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شارع علیہ السلام تھے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجوبی طور پہ آپ کے حکم کو قبول کر لیا۔ لیکن آج کے دور میں اگر مثال کے طور پہ کہ عورت خاندان میں کھڑی ہو جاتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا اس کے بعد کہ جی میں نے ان دونوں بچوں کو دودھ پلایا تھا، تو ہم کہیں گے گواہ پیش کرو۔ اگر 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد پیش کر دیتے ہیں بطور گواہ تو ٹھیک ہے، پھر تو نکاح نہیں ہوگا، وہ آپس میں بہن بھائی قرار پائیں گے۔ لیکن اگر پیش نہیں کر سکتی تو 1 عورت کی گواہی نامعتبر ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پر بھی اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کا کہنا نہیں مانیں گے جو بظاہر سچی ہے، مثال کے طور پہ بعض تو فاسقہ ہوتی ہیں، فاجرہ ہوتی ہیں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتی ہیں اور مشہور و معروف بھی ہوتی ہیں، ان میں تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کے قول کو نظر انداز کر دینا چاہیے، لوگ اسی کو برا بھلا کہیں گے کہ جھوٹی ہے، مزید جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اگر ایسی ہی خبر کوئی خاندان کی متقیہ پرہیزگار نمازی عورت گواہی دیتی ہے تو شرعاً تو اس کی اس گواہی کو قبول کرنا لڑکا لڑکی پر یا خاندان والوں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو بدگمانیوں کے دروازے کھلیں گے، غیبتوں کے دروازے کھلیں گے اور تہمت لگائیں گے، لوگ الزام لگائیں گے کہ دیکھو جی
نکاح کرنا تھا نا تو بھائی بہن نے نکاح کر لیا اور عورت کوئی بات نہیں مانی، اس وجہ سے اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے اس عورت کی گواہی قبول کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم احناف کے نزدیک اس حدیث سے رداعت ثابت نہیں ہو رہی ہے، ایک عورت کی گواہی سے نہیں ثابت ہوتی، فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی وجہ سے اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت سے بچانے کے لیے کہ لوگ آپ پہ تہمت لگائیں گے، آپ سے بدگمانی دور رکھنے کے لیے، غیبت کے دروازے بند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً یہ گویا کہ ارشاد فرمایا، اور عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات تھی۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ اس پوری تفصیل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ نصاب علیحدہ ہے، اور حدیث میں تعویل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے یعنی تعویل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو نکاح ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، 89 نمبر حدیث پاک ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان قائم کیا ہے باب التناؤب فی العلم، یعنی حصول علم کے لیے باری باری جانا۔ تو تناوب بھی لکھا ہے بعض نے، باب التناؤب فی العلم، یعنی علم سیکھنے کے لیے باری باری جانا۔ اور اس میں یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ میں، یعنی حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے قبیلے اور ان کے اطراف میں ہم لوگ رہتے تھے، محلوں کے اندر موادع میں رہتے تھے، اور یہ مدینے کے بالائی حصے پر علاقہ موجود تھا۔ ہم باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جاتا، پس جب میں جاتا تو اس دن نزول وحی کی خبر لے کر آتا، اور جس دن وہ جاتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا، یعنی وہ سن کر آتا مجھے بتاتا، دوسرے دن میں جاتا تو میں سن کر آ کے انہیں بتاتا تھا۔ ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن آیا، یعنی آپ گھر میں آرام کر رہے تھے، انصاری ساتھی آ گیا اور اس نے بہت زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کیا وہ ہیں؟ تو میں نے گھبرا کر اس کی طرف نکلا اور پوچھا بھی معاملہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ بہت ہی سنگین حادثہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کھڑے ہو کر کہا کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس پر میں نے کہا اللہ اکبر۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے جو یہاں پر صرف اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈال دی کہ اس میں باری باری علم سیکھنے کا ذکر ہے، باقی آگے کی پوری تفصیل اس میں موجود نہیں ہے۔ وہ آگے یہ مزید حدیث جو ہے وہ کتاب الطلاق میں خاص طور پہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائے گی، اور اس میں اس کو وہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آپ کے دوست تھے انصاری، جسے فرمایا صحابی ہیں، ان دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک دن ہم اپنے دنیاوی کام میں ایک مشغول ہوگا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور علم سیکھے گا، پھر دوسرا والا دوسرے دن جا کے علم سیکھے گا، اور یہ جو پہلے والا تھا یہ اپنے دنیاوی کام میں لگے گا، اور دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو سیکھیں گے وہ دوسرے کو سکھائیں گے، اس طرح باری باری یہ جاتے تھے۔ اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے ہیں، ان کی طرف زیادہ میلان ہے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فوقیت دینے کی کوشش مت کرنا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم بعض اوقات مطالبہ کرنے میں تھوڑا سا مطلب سختی سے کام لے لیتی ہو، یعنی اصرار، سختی سے مراد کوئی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں، اصرار کر دیتی ہو، ایسا بھی نہ کیا کرو اور بالکل بس نارمل حالت میں رہا کرو۔ یہ اس طرح آپ کو اپنی بیٹی کو تنبیہ کرتے رہتے تھے۔ اور ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ غسان کا بادشاہ تھا جس کے بارے میں گمان تھا،
اور یہ خبر مشہور تھی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، یہ جیسے اس واقعے میں بھی ہے، دوست آیا، اس نے دروازہ زور سے بجایا تو یہ سمجھے کہ شاید وہ بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے، تو آپ اٹھ کے گئے، فوراً کہا کہ کیا اس نے حملہ کر دیا ہے؟ تو آپ کے دوست نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی خطرناک معاملہ ہے۔ تو آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، یہاں یہ مذکور نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہا کہ دیکھا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ نبی کریم سے کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لو اور کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، آخر تم نے کوئی ایسا ہی معاملہ کر دیا ہے کہ سرکار تم سے ناراض ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ کیا سرکار نے طلاق دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ انشاءاللہ اپنے وقت میں آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا، یہاں اس کا موقع محل نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کسی معاملے میں ناراض ہو گئے تھے، اور ناراض ہو کر آپ نے ایک آپ کی اونچی ایک حجرہ تھا، ذرا اونچا بنا ہوا تھا، مچان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور تقریباً 1 مہینے تک وہاں پر رہے، یعنی ازواج کے پاس نہیں آئے، 29 دن کا مہینہ تھا، وہیں سرکار رہے۔ تو صحابہ کرام نے گمان کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو طلاق دے کر پھر وہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں پر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ملاقات کی اور پوچھا، یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، جیسے کہ خبر مشہور ہو گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے، لیکن میں نے 1 مہینے تک اپنی ازواج کے سے دور رہنے کی قسم گویا کہ کھا لی ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو اس پر پھر خوشی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ اکبر نکلا بلند آواز سے، جس کو دیگر صحابہ نے سنا اور سب سمجھ گئے کہ سرکار نے طلاق وغیرہ نہیں دی ہے۔ تو باقی معاملات پہ تو ابھی ہم تبصرہ نہیں کرتے، انشاءاللہ وہ کتاب الطلاق پہ جب ہم پہنچیں گے تو میں بالتفصیل اس کے اصل جو اس کے اسباب ہیں ان پہ بھی ہم کلام کریں گے، اور دیگر جو ازدواجی تعلقات وغیرہ تھے اور ازواج کے رویے تھے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ یہاں پر فقط ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جو دوسرے انصاری صحابی تھے، ان کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کامل محبت رکھا کرتے تھے، آپ کے نام پر، آپ کی ذات پر اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس کے باوجود یہ اپنے معاملات میں بیلنس رکھتے تھے، کاروبار بھی کرنا ہے، گھر بار بھی دیکھنا ہے اور علم بھی سیکھنا ہے، اس لیے ایک وہاں جاتا، ایک کام کرتا، پھر دوسرا وہاں جاتا اور پہلا والا کام کرتا۔ اس پہ انشاءاللہ میں بالکل تبصرہ کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں، اور ضرور سماعت فرمائیے گا، بہت ہی ضروری تبصرہ ہے، بڑی ضروری تفصیل ہے، جو کہ ہمارے بہت سارے پرتشدد افراد کے لیے انتہائی سیکھنے کے قابل ہے، اور اس سے بہت ہی بہتری کی امید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلا پروگرام میں سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔